آج کے اس پروقار تقریب میں شریک میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جامعہ دارالسلام کے محتمم حضرت مولانا دوست محمد صاحب کا، اساتذہ اور منتظمین جامعہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروقار بابرکت اجتماع میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی اور آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ رب کریم سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو دین اسلام کے لیے تعلیم اور تعلم کے میدان میں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج جامعہ کے چار دیواری میں تقریباً جامعہ دارالسلام کے سالانہ اختتامی تقریب کے موقع پر تقریباً 100 کے قریب حفاظ قرآن کی دستار بندی ہوگی۔ سو کے قریب ان حفاظ کرام اور ان کے والدین کو، خاندانوں کو اور جامعہ کے محتمم اور اساتذہ کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے آپ کے لیے، والدین کے لیے، پوری قوم اور انسانیت کے لیے خیر، برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ دینی مدارس کی خدمات یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر ایک طرف دینی مدارس کی تاریخی حقیقت اور اس کی پس منظر پر اگر گہرائی کے ساتھ نظر ڈال دیں تو دینی مدارس کی نسبت ملتی ہے اس مدرسے سے جس مدرسے کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی اور پیغمبر اسلام کی حیثیت استاذ کی تھی۔ مسجد نبوی کی صورت میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس میں صحابہ کرام کی صورت میں طلباء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو رہے تھے اور علم قرآن کا علم تھا جو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا، اور وہ آگے پوری قوم اور پوری انسانیت بالخصوص اپنے شاگردوں کو جو مسجد نبوی کی چار دیواری میں صحابہ کی صورت میں ان سے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتے تھے۔
لہذا اگر آپ آج کے دینی مدارس کو دیکھیں، اس میں پڑھانے والے پیغمبر علیہ السلام کی روایت کے مطابق وہ علماء ہے جس کو پیغمبر اسلام نے بذات خود ورثۃ الانبیاء کا خطاب دیا ہے۔ وہ علماء کرام جن کی تعریف اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کامیابی، آبادی، سکون اور خوشحالی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم اور طالب علم بھی نہیں بن سکتے، اور بات سننے کا موقع بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر جہاں بھی ہو، حضر میں ہو یا سفر میں، دکان میں ہو یا مسجد میں، مزدوری کی حیثیت میں آپ مزدور ہو، جو بھی ہو، آپ ایک فیصلہ آپ کریں کہ میری محبت علماء کے ساتھ ہوگی۔ یہ 4 آپشن کامیابی کے آپ کے پاس ہے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس۔ 5واں آپ کے لیے کوئی آپشن، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم نے کوشش کی فتہلک، یہ آپ کی تباہی اور بربادی ہے۔ اور قرآن کریم نے علماء کے مقام پر گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت اللہ کی ہے، اللہ کی رسول کی ہے اور مؤمنین کی ہے، لیکن مومنین میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر استثناء کرتے ہیں اور علماء کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ مومنین کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن مومنین میں ایک طبقہ اور بھی ہے جو بدرجہ، ان کا مقام بہت عظیم ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ ایمان والوں کا مقام ہے، لیکن جن کے پاس علم ہے ان کا مقام ایک الگ اور ایک الگ شان ہے۔ جب پیغمبر کی روایت اور اللہ کا کلام گواہی دے رہا ہے علماء کے مقام پر، ان کی بلندیوں پر، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء سے نفرت کریں گے، علماء سے دور دور بھاگیں گے۔ یفرون من العلماء والفقہاء، لوگ علماء کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ فقہاء کے قریب نہیں آئیں گے۔ جب امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ امت، وہ قوم، اس قوم پر اور اس امت پر
3 مصیبتیں اور 3 آفتیں آئیں گی۔ نمبر 1، ترفع البرکہ عن کسبہم، ان کی دولت سے، ان کے کاروبار سے، ان کی تجارت اور ان کی بزنس سے برکت اٹھے گی۔ نمبر 2، یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ تعالیٰ ایک ظالم حکمران ان پر مسلط کریں گے۔ نمبر 3، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ علماء کا مقام وہ جو پیغمبر اسلام نے بتایا اور اللہ نے بذات خود اپنے کلام میں بتایا، اور علماء سے نفرت، علماء کے قریب نہ آنا، علماء کے ساتھ حسد اور بغض رکھنا، جس کے نتیجے میں یہ 3 آفتیں آئے گی۔ ایک تو آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، نمبر 2، ایک ظالم حکمران تم پر مسلط ہوگا، نمبر 3، دنیا سے بغیر ایمان کے نکلو گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہر انسان کو، ہر قوم کو، کہ وہ دین کی، دینی اسلام کی، قرآن کی اپنی استطاعت اور صلاحیت اور استعداد کے مطابق جان سے بھی خدمت کرے اور مال اور دولت سے بھی خدمت کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت سے پہلے مکے کے جتنے بھی اقوام تھے سارے متفق تھے، مختلف القابات سے نوازتے تھے، صادق کا لقب بھی دیا کہ پورے مکے میں اگر صادق ہے تو وہ محمد ہے، اگر امانت اور دیانت دار ہے تو وہ محمد ہے۔ لیکن جب نبوت اور رسالت کی امانت دی گئی تو پورے مکے میں رہنے والے جتنے بھی طاقتور لوگ تھے، جتنے بھی اقوام تھے، وہ سارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو، انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لعلکم تفلحون، آج کے بعد ایک اللہ کی عبادت اور بندگی ہوگی، اللہ کے علاوہ اور کسی کے عبادت اور بندگی اور غلامی نہیں ہوگی۔ علماء کرام تشریف فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی لوگوں کو وہ پیغام جو ایک آسمانی اور الہی پیغام تھا، انسانیت کو پہنچانے کے لیے کیا اصول انہوں نے اپنائے تھے، طریقہ کار کیا تھا؟ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ اس پروگرام کا خلاصہ ہے، ان کی دعوت اور حکمت عملی، فلاح اور بہترین انسانیت کی وہ حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے بتائی ہے۔ بنیادی 3 چیزیں اور 3 اصول تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنائے۔ اگر آج علماء کرام چاہتے ہیں کہ میں دین اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق انسانیت اور قوم تک پہنچا دوں، تو وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ نمبر 1،
سب سے پہلے اپنے ذات کی اصلاح، سب سے پہلے اپنے ذات کی اصلاح۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے ذات کی اصلاح کرے تم۔ ذات کی اصلاح کیا مطلب؟ علماء کرام ہمارے اکابر لکھتے ہیں کہ عبادت اللہ کی ہوگی، سیرت اور کردار میں آپ کا ایک امتیازی شان ہونا چاہیے، اور تمام برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ جب آپ سیرت اور کردار اور اخلاق میں ایک ممتاز اور امتیازی حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم خباثت اور خبائث سے دور رہیں، تم برے اعمال سے دور رہے، اجتناب کیا کریں۔ یہ مطلب ہے ذاتی اصلاح کی۔ اور علامہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کی تفسیر میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ادھر بھی یہاں انہوں نے انسانیت کی اصلاح کی 3 اصول بتائے، ان میں سے ایک اصل یزکیہم، کردار بنانا، سیرت بنانا، اخلاق بنانا، جو ہم کوشش کرتے ہیں طریقت کے ذریعے، تصوف کے ذریعے اخلاق اور سیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی معیار کیا تھا؟ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار یہ عقل سے باہر ہے۔ جس طرح آپ کی شخصیت، میری نظر، آپ کی نظر، پوری انسانیت کی نظر، فکر اور عقل اور ان کی تصور سے باہر ہے، لہٰذا ان کی اخلاق، ان کا کردار بھی ہمارے نظر، فکر اور تصور سے باہر ہے۔ وہ عظیم شخصیت ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ذات کی اصلاح، نمبر 2 دوسروں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ پیغمبر علیہ السلام ایک قوم کے لیے ان کی بعثت نہیں تھی، ایک نسل کے لیے ان کی بعثت نہیں تھی، ایک رنگ کے لیے ان کی نبوت اور بعثت نہیں تھی، ایک خطے، ایک محدود جغرافیے کے لیے نہیں تھی، ایک محدود وقت کے لیے نہیں تھی، ٹائم پیریڈ کے لیے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ان کی نبوت تھی اور تا قیامت رہے گی۔ اور قرآن ہدایت کا وہ نسخہ اور وہ مجموعہ ہے کہ وہ قیامت تک ہدایت کا نسخہ اور مجموعہ رہے گا۔ کوئی اور کتاب نہیں آئے گا آسمان سے، نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ تو لہٰذا دوسروں کی اصلاح کرنا اور دوسروں سے انسانیت کی اصلاح کرنا، اور سب سے پہلے انسانیت کی اصلاح جب آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے اپنی ذات کا اصلاح کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور خود سب سے بڑا جھوٹا ہوں، تو پھر آپ نے ساغوجی میں پڑھا ہے کہ نتیجہ ہمیشہ تابع ہوتا ہے اخذ ارذل کا، تو پھر وہ نصیحت نتیجہ نہیں دیتا۔ ایک طرف آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرتے، غیبت کرنے سے منع کرتے، تہمت اور بہتان کرنے سے منع کرتے اور خود جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک طرف آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں حرام خوری سے، خود حرام خور ہوں، تو پھر اس ساغوجی کا جو کلیہ ہے میں اس کا مصداق بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ وہ دعوت پھر نتیجہ مثبت نہیں دے گا، پھر وہ منفی نتیجہ دے گا، وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور دین سے بھی لوگ نفرت کریں گے، مدرسے سے بھی لوگ نفرت کریں گے،
تو سب سے پہلے جب آپ آگے بڑھیں گے تو ذات کی اصلاح ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسروں کی اصلاح۔ اب اس مرحلے میں جب آپ ذات کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو مصائب تو آئے گی، مشکلات تو آئے گی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پھر اصول یہ ہے کہ تم نے ان مصائب کو، ان مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میرے علم ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا نہیں کہتے، کس قسم کے الفاظ سے آپ کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، بے توقیری کرتے ہیں، جس سے آپ کو آپ کا تحمل اور برداشت صبر جواب دیتا ہے کہ میں کچھ ریئیکشن میں اور رد عمل میں جواب دوں نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، راستہ دے، ٹکراؤ اور تصادم کا راستہ مت اپناؤ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب مشکلات اور مصائب آئے گی تو ہدایت اور اصول پر یہ ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ آپ سارے علماء کرام اور طلباء بیٹھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، قرآن گواہی دیتا ہے اس پر۔ پھر آپ اپنے ذات کو، مدارس کو، اپنی سیاست کو، اپنے دینی خدمات کو، روزمرہ کی زندگی کو، اس معاشرے میں، اس معاشرے کے آئینے میں، ریاست اور حکومت کے آئینے میں، بین الاقوامی عالمی سیاست کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے تو پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ آج کی دنیا کی سیاست کوئی نئی سیاست نہیں ہے، کوئی نیا ماحول نہیں ہے۔ آپ کمپیئر کریں، موازنہ کریں، ایک طرف فرعون ہے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، قیصر روم اور کسرا ایران ہے۔ اتنی بڑی بڑی طاقت ہے۔ آج کی سیاست میں ہم تعبیر کرتے ہیں لادین قوتوں سے، بے دین قوتوں سے، دین کے منکرین سے، غیر مسلمین سے ہم تعبیر کرتے ہیں، دین دشمنوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر دین کے دشمن، دینی اسلام کے دشمن، لادین اور بے دین قوتیں، یہ آپ کے پہلو میں بھی ہے، آپ کے محلے میں بھی ہے، آپ کے اپنوں میں بھی ہے، پرائیوں میں بھی ہے، نظام میں بھی ہے، سسٹم میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، ریاست میں بھی ہے، اور پوری دنیا میں بھی ہے۔ اب اس ماحول میں جب مجھ پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے اجازت نہیں دی جاتی۔ میں اپنے گھر اور اپنے گھریلو ماحول کو اسلامی بنانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت نہیں دی جاتی۔ میں لوگوں کو دینی مدارس اور دینی اداروں کے ذریعے دین سکھاتا ہوں، قوم کے بچوں کو تبلیغ اور دعوت کے ذریعے لوگوں کو شعور اور آگاہی دیتا ہوں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جاتی۔ محلے اور گلی سے لے کر لندن اور واشنگٹن تک اس ماحول میں ہیں آپ۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماحول کو دیکھیں، کیا پیغمبر علیہ السلام کو مجنون نہیں کہا گیا؟ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تم پاگل ہو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ آپ کو پاگل کہا گیا۔ اب میری حیثیت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، اور کیا شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ صرف دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کی تبلیغ۔ یا ایھا الرسول بلغ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، دین اسلام کی تبلیغ اور دین کی دعوت، اس کے علاوہ اور کیا جرم تھا اس کا؟ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے کہ پرسوں تک تمام اقوام اس بات پر متفق تھے کہ تم صادق اور سچے انسان بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو؟ آج کیا جرم صادر ہوا ان سے کہ آج پوری قوم اور تمام اقوام بیک آواز گالی دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ ان ھذا لساحر کذاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو جھوٹا نہیں کہا گیا؟ آپ علماء کرام اور طلباء بیٹھے ہیں، کذاب مبالغے کا صیغہ ہے۔ آج اگر ہم کذاب کا کوئی مستاق ڈھونڈنے کی کوشش کرے پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں کہ یار کذاب کا مصداق کون ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اگر ہے تو عمران خان کذاب ہے، یا شیخ رشید کذاب ہے۔ بین الاقوامی سطح پر تمام جھوٹوں کا سرغنہ امریکہ اور UN سیکورٹی کونسل کے ممالک ہے۔ اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیٹیگری میں کھڑا کیا، آپ ان کو کذاب کہتے ہیں۔ کذاب تو وہ خطاب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو دیا تھا۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جانا ہوتا تھا یا ان دین دشمن قوتوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تھا، کہیں گزر راستے میں کسی محفل میں، تو وہ کیا کہتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ پیغمبر کو ذلیل کرنے کے لیے یضحکون، ہنستے تھے، طنز کرتے تھے، یتغامزون، ایک دوسرے کو انکے مارتے تھے، وہ بھی آئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کا نظر پڑتا تو کہتے یہ ہے بے وقوفوں کا ٹھولا، یہ ہے گمراہوں کا ٹھولا۔ کس کو کہا جاتا تھا؟ رسول اللہ کو، ان کے ساتھیوں کو۔ کیا آج مقصد کیا تھا ان کا راستہ روکنا؟ مقصد کیا تھا دین کا راستہ روکنا؟ مقصد کیا تھا اس پیغام کا راستہ روکنا جو قرآن کی صورت میں نبی کی زبان سے پوری انسانیت کو وہ پیغام دیا جاتا تھا، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی پوری انسانیت کی۔ اس پیغام کا راستہ روکنے کے لیے، قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے ان کو گالیاں دی جاتی تھی، معاشرے میں ان کی مقام، ان کی عزت، ان کی حیثیت، ان کی عظمت کو گٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ یہ میری باتیں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ان هو الا افک مفترا، جھوٹ بول رہا ہے، اساطیر الاولین نقتطرها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ ماضی میں جو شخصیات اور قومیں گزری ہے یہ ان کی کہانی ہے، قصے ہیں ان کی۔
جیسے ڈائجسٹ میں کہانیاں ہوتی ہیں، یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ ماضی کے قوموں کے قصے ہیں اور شخصیات، یا تو فرعون کا ذکر ہے، یا تو موسیٰ کا ذکر ہے، یا تو نمرود کا قصہ ہے، یا تو قارون کا قصہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، یا پتہ نہیں کس کس کے قصے ہیں۔ کہاں کلام ہے یہ؟ آگے بڑھ کے کیا گستاخی کرتے تھے، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ، یہ کیسے رسول ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی گھومتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے اس قسم کی کمزوریوں کو، یہ تو کمزوری نہیں ہے، اس کو کمزوری سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے گلیوں اور بازاروں میں اس کی توہین کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اس پیغام سے۔ لیکن یہ تمام پروپیگنڈے، گالم گلوچ اس مقصد کے لیے تھے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو وہ بجھا دے۔ اللہ کا نور کیا تھا؟ قرآن۔ اللہ کا نور کیا تھا؟ پیغمبر کی نبوت۔ نور کیا تھا؟ روشنی کیا تھی؟ دین اسلام، ایمان، یہ روشنی تھی، یہ نور تھا۔ اس نور کو بجھانے کے لیے گالیاں بھی دیتے تھے، اس نور کا راستہ روکنے کے لیے پروپیگنڈا بھی کرتے تھے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا نہ پرنٹ میڈیا، گلیوں اور بازاروں میں لوگ گھومتے پھرتے تھے، راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، پروپیگنڈے اور افواہیں پھیلاتے تھے۔ جب ان کو یقین ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہم گالیاں بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے، روکنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہم افواہیں بھی پھیلاتے ہیں لیکن یہ دن بدن آگے جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کتنا ضدی آدمی ہے یہ، اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ پھر بیٹھ کے ایک منصوبہ بنایا، منصوبہ یہ بنایا کہ 20، 15، 25 شخصیات پر، معتبر زعماء پر مشتمل ایک مضبوط وفد تشکیل دی، ایک مضبوط کمیٹی تشکیل دی، تمام اقوام کی نمائندگی اس میں شامل تھی، اور اس وفد کو ان کے چچا ابو طالب کے پاس بھجوایا اور پیغام یہ دیا کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھاؤ، آپ کا بھتیجا یہ نقصان ہمیں دے رہا ہے، 1، 2، 3، 4، 5 گن کے ان کے سامنے رکھا، بھتیجے کو سمجھاؤ، ہم آپ کی قبائلی حیثیت کو، آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس آئیں، آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، کیا چاہتے ہیں آپ کا بھتیجا؟ پیغمبر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ؟ لالچ بھی دی اور دھمکی بھی دی، لالچ بھی دی اور دھمکی بھی دی، لیکن ایک تجویز اور دیا۔ ان تجاویز میں ایک تجویز یہ دی کہ چلو کمپرومائز کریں گے، مصلحت کی سیاست کریں گے، کمپرومائز کریں گے، مصلحت کی سیاست کریں گے، کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست کریں گے، پھر دونوں خوش ہوں گے، کوئی افراتفری، کوئی انتشار نہیں ہوگا قوموں میں، آپ بھی پرسکون کے ساتھ رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں بھی سکون ملے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ تجویز کیا تھی؟ غور سے سنیے، وہ تجویز کیا تھی؟ تجویز یہ، مثلا ہم فیصلہ کریں گے کہ محمد ہمارے خداؤں کی عبادت کرے، ہم ان کی خدا کی عبادت کریں گے،
ٹائم مقرر کریں گے، مثلا 1 ہفتے ہم ان کی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں. وی آر ایگری. انگریزی میں وہ پروانے لگے. اور 1 ہفتے کے لیے وہ ہمارے خدا ان کی عبادت کریں، 50-50 کریں گے. اس کو کہتے ہیں کمپرومائز کی سیاست، اس کو کہتے ہیں مصلحت کی سیاست، اس کو کہتے ہیں اصولوں پر سودا، اس کو کہتے ہیں سوداگری، اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں یو ٹرن، کہ میں بھی اپنے موقف سے، ہم بھی اپنے موقف سے یو ٹرن لیتے ہیں اس صورت میں کہ ان کی خدا کی عبادت کریں گے، اور محمد بھی یو ٹرن لے 1 ہفتہ ہمارے خدا ان کی عبادت کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کی، پیغمبر کو فیصلہ سنا دیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ان کفار کو کہو کہ آپ کے خداؤں کی عبادت میں نہیں کر سکتا، نہ کروں گا. لکم دینکم ولی دین. آپ جانیں اور آپ کا دین جانیں، میں جانوں میرا دین جانے، میں اپنے موقف پر قائم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصولوں پر، نظریات پر، افکار پر سودا ممکن نہیں، عقیدے میں کوئی سودا ممکن نہیں، اصولوں پر سودا جائز نہیں. یہ سارے مشکلات کیوں آئے؟ کیا آج دینی مدارس کے لیے یہی مشکلات ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج دینی اسلام کے لیے یہی مشکلات ہے یا نہیں ہے؟ کیا مصائب، مشکلات، رکاوٹیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو کہو کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، فقال انی رسول من رب العالمین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کو یہ پیغام پہنچا دے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور نبی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے. لیکن جب فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو کیا کہا فرعون؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. اس وقت کے انٹرنیشنل عالمی طاغوتی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا؟ پیغمبر علیہ السلام کے خلاف انٹرنل اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹیں کھڑی کرتی تھی، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کسریٰ اور قیصر کی صورت میں وہ تو ایک پہاڑ تھا. یہی صورتحال موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی. فرعون اس زمانے کا امریکہ تھا، فرعون اس زمانے کا غنڈہ تھا، فرعون اس زمانے کا عالمی دہشت گرد تھا، اور تمام دہشت گردوں کا سرغنہ تھا. وہ دین دشمن، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھا فرعون. فرعون نے فوراً قوم کو بلایا. آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قومی کانفرنس کو بلایا، قومی جرگے کو بلایا، تمام اقوام پر مشتمل ایک قومی کانفرنس طلب کی، ایک قومی جرگہ طلب کی فرعون نے کہ آئیے آج فیصلہ کریں گے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. سوال پوچھا کہ آج یہ قرارداد پاس کرنی ہے، مصر کی حاکمیت کس کی ہے؟ علیہ السلام ملک مصر، مصر کی حکومت کس کی ہے؟
تو سارے بت بیٹھے تھے، سارے مہرے بیٹھے تھے، سارے تھالے سٹ بیٹھے تھے، جیسے آج پوری دنیا امریکہ کے سامنے امریکہ کو چھانٹ رہی ہے، اسی قسم کے لوگ بیٹھے تھے سامنے۔ مصر کی حکومت کس کی ہے؟ صاحب آپ کی ہے۔ هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دولت کس کی ہے؟ صاحب یہ بھی افلا تبصرون، یہ کس کی ہے؟ منہ کھولو، یہ کس کی ہے؟ افلا تبصرون، آپ کی ہے صاحب، اس سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو جب دولت بھی میری ہے، حکومت بھی میری ہے، مصر کی بادشاہت بھی میری ہے، قوم بھی میرے ساتھ ہے، قوم کی حمایت بھی حاصل ہے تمام اقوام کی، پھر آپ بتاؤ قیادت کا مستحق میں ہوں یا یہ غریب نعوذ باللہ ذلیل موسیٰ ہے؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ آپ کی قیادت کے لیے، آپ کی سیاست کے لیے، آپ کی سیادت اور رہنمائی کے لیے بہتر میں ہوں یا بہتر یہ غریب اور ذلیل موسیٰ ہے؟ کون بہتر ہے؟ وہ موسیٰ، قوم بھی ساتھ نہیں ہے ان کا، قوم تو میرے ساتھ ہے، قوم کی حمایت تو مجھے حاصل ہے۔ وہ موسیٰ جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، سپاہ اور لشکر اور فوج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ بتائیے اور میرے پاس یہ سب کچھ ہے، پھر بہتر کون ہے آپ کی قیادت کے لیے، حکومت کے لیے، سیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے؟ جواب یہی تھا کہ آپ بہتر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیادت کرنے کے لیے، قوموں کی قیادت کرنے کے لیے، اقوام کی سیادت کرنے کے لیے بنیادی چیز دولت اور حکومت، اور دولت اور حکومت کی طاقت ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے فرعون اقوام کو کہ اگر آپ نے قوم کی قیادت کرنی ہے، اگر آپ نے حکومت کرنا ہے، اگر آپ نے ایوان اقتدار اور اختیار میں پہنچنا ہے، یہ حق کس کا ہے؟ یہ حق سرمایہ داروں کا ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ یہ طاقتور طبقے کا ہے۔ طاقتور بندوق کے بنیاد پر طاقتور ہو، طاقتور حکومت کی بنیاد پر طاقتور ہو، طاقتور دولت اور سرمایہ کی بیس اور بنیاد پر طاقتور ہو۔ لہذا قوم کی قیادت اور سیادت کرنا، حکومت کرنا اور وسائل پر قبضہ اور قابض ہونا، یہ اس کا حق ہے۔ آج بھی یہی نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے کہ انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیسے کیا، انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کیا، کیا ذرائع استعمال کیے؟ 3 باتیں وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دولت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اور منافقانہ سیاست کے ذریعے، ان 3 ذرائع کے ذریعے انہوں نے اس بر صغیر پاک اور ہند کے جغرافیہ اور خطے پر سیاست یعنی منافقت، منافقانہ سیاست، جھوٹ، دولت اور طاقت، یہ 3 وہ ذرائع تھے جو انہوں نے استعمال کیے۔ میری حکومت مجھ سے چھین لی، میری سیاست مجھ سے چھین لی، میرے وسائل مجھ سے چھین لیے، میری تہذیب، میری ثقافت مجھ سے چھین لی، لہذا وہ سیاست پر قابض ہو گئے، وسائل پر قابض ہو گئے، حکومت پر قابض ہو گئے، میری تہذیب اور ثقافت پر قابض ہو گئے، دولت کے بل بوتے پہ یا طاقت کے بل بوتے پہ یا منافقانہ اور جھوٹ کی سیاست کی بنیاد پر۔ اور فرعون نے بھی یہی کہا کہ طاقت دولت کی ہو وہ تو میرے پاس ہے، طاقت حکومت کی ہو وہ بھی میرے پاس ہے، طاقت اقوام کی ہو، اقوام کی پشت بنائی ہو وہ تو بھی مجھے حاصل ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے ہے؟ یہ املا موسیٰ خند کہاں سے ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد یبین۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ اتنا نالائق ہے کہ اپنے اظہار ما فی الضمیر بھی لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ یہ کچھ کریں
اب آپ اپنی زندگی کو علماء کرام، دینی مدارس اور طلباء کرام اپنی زندگی کو آج کے ماحول میں دیکھیں، کیا آپ کو گالیاں نہیں پڑتی؟ آپ کو گالیاں نہیں دی جاتی ہیں؟ کیوں دی جاتی ہیں؟ آپ کی توہین اور تذلیل نہیں کی جاتی؟ آپ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ دینی مدارس کے خلاف سازشیں اور منصوبے بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر نہیں بنتے؟ قانون سازی کے ذریعے بھی آپ نشانے پر ہے، بندوق اور بارود کے ذریعے بھی آپ نشانے پر ہے۔ آپ کے خلاف، دین کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، اسلامی تہذیب کے خلاف دولت بھی استعمال کیا جا رہا ہے، بندوق کی طاقت بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ریاستوں کی وسائل بھی استعمال کی جا رہی ہے، قانون سازی کے ذریعے بھی آپ پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہی ماحول ہے جو ماحول اس زمانے کے اندرونی اور بیرونی طاقتوں نے پیغمبر اسلام کے لیے بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے بنایا تھا، وہی ماحول آپ کے لیے بھی ہے، اور گالیاں بھی وہی گالیاں آپ کو دی جاتی ہیں۔ مولوی کون ہے؟ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، دنیا کی سیاست کو وہ نہیں سمجھتے، حکومت کو وہ نہیں سمجھتے، معیشت کو نہیں سمجھتے۔ اب مولوی کڑا ہے کہ مجھے حکومت دو، مجھے وزارت دو، مجھے ووٹ دو، میں نے بھی پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے۔ مولوی صاحب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، ملا کا دوڑ مسجد تک، آپ کی ذمہ داری مسجد میں، آپ اپنے آپ کو مسجد تک محدود رکھے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر میں اسلام کی بات کرتا ہوں، دین اسلام کی بات کرتا ہوں اور قرآن کی بات کرتا ہوں، تو کیا دین اسلام اور قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ میں منبر تک محدود رکھوں؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں حجرے تک محدود رکھوں؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں راون تک محدود رکھوں؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں خانقاہ تک محدود رکھوں؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں درس و تدریس کے ذریعے محدود رکھوں؟ نہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفیر بھیجا کسریٰ ایران کے پاس، اس زمانے کا سپر پاور ہے، کسریٰ ایران نے پوچھا کہ عمر کیا چاہتے ہیں؟ ذرا یہ بتاؤ وہ چاہتے کیا ہیں؟ 3 باتیں سفیر نے کی۔ نمبر 1، حریت انسانیت، یعنی ایک آزاد انسان چاہتے ہیں، غلام انسان نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دین اسلام غلامی کے خلاف ہے، دین اسلام غلامی کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ اور ایاک نعبد، معنی یہی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کروں گا، تو غلامی کے خلاف ہے، بندہ کی غلامی تو نہیں کروں گا۔ ان الفاظ سے انہوں نے کہا کہ بندے کو بندے کی غلامی سے، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا، اللہ کی غلامی اور بندگی میں شامل کرنا، من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اس کو کہتے ہیں حر انسان، اس کو کہتے ہیں آزاد انسان۔ عمر کا پروگرام اور کاز کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک آزاد انسان معاشرے کو دینا، ایک حر انسان معاشرے کو دینا، یہ ہے عمر کا پیغام۔ نمبر 2، من ضیق الدنیا الی سعتها، ایک عالمی عالمگیر نظام انسانیت کو دینا، ایک آفاقی نظام دینا، انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا نظام خود پرستی پر مبنی ہے، خود پسندی پر مبنی ہے، لالچ پر مبنی ہے، خود غرضی پر مبنی ہے، خوف پر مبنی ہے اور دہشت پر مبنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوف سے بھی بالاتر ہے، وہ لالچ سے بھی بالاتر ہے، وہ ہر قسم کی منصب سے بالاتر ہے۔ لہذا ایک ایسا آفاقی نظام، عالمی نظام، عالمگیر نظام ہم نے انسان کو دینا ہے۔ وہ آفاقی نظام، عالمگیر نظام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام صرف گوروں کے لیے نہیں ہے، سفید فام کے لیے نہیں ہے، نہ صرف سیاہ فام کے لیے ہے۔
اسلام صرف پشتو بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف عجمی کے لیے نہیں ہے، نہ صرف عربی کے لیے ہے، بلکہ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اور تا قیامت ہے۔ وہ یہ ہے ایک آفاقی نظام۔ اور نمبر 3، من جور الادیان الی عدل الاسلام، تاکہ ہم مصداق بن جائے اس آیات کی، لیظہرہ علی الدین کلہ، انسانیت کو اور انسان کو ایک ایسا عادلانہ نظام دینا جس میں انصاف ہی انصاف ہو، ظالمانہ نظام سے انسان کو نکالنا، ایک عادلانہ و منصفانہ نظام دینا، من جور الادیان الی عدل الاسلام۔ یہ 3 چیزیں چاہتے ہیں، آزادی انسانیت، حریت انسانیت، نمبر 2 آفاقی اور عالمی عالمگیر نظام، نمبر 3 عادلانہ اور منصفانہ نظام۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ قوم کو ظلم سے نجات دیتے ہیں، ظلم سے نجات دیتے ہیں قوم کو، معاشرے کو ظلم اور جہالت اور بے انصافی سے نجات دیتے ہیں آپ استبدادی قوتوں کی ظلم اور بربریت سے، تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ نمبر 1، ہدایت الہی، نسخہ الہیہ ضروری ہے، ایک دستور ضروری ہے۔ میں انسان کو انسان کی غلامی سے نکالتا ہوں، ایک آفاقی نظام دیتا ہوں، ایک عادلانہ نظام دیتا ہوں، کہاں سے سیکھوں، کہاں سے دے دوں؟ دستور ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اگر انسان کو غلامی سے نکالنا، ایک آزاد انسان بنانا ہے تو دستور کتاب ہے۔ اگر آپ نے ایک آفاقی اور عالمی نظام دینا ہے تو دستور کتاب ہے، کتاب اللہ۔ اگر آپ نے ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام دینا ہے تو دستور کتاب ہے، قرآن ہے۔ والمیزان، عدل دینا ہے، آپ نے عالمی نظام دینا ہے، لیقوم الناس بالقسط، عادلانہ نظام دینا ہے، انصاف کا نظام دینا ہے، جس میں طاقتور اور کمزور کا کوئی فرق نہ ہو، جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو، وہ نظام قرآن ہے، دین اسلام ہے۔ لیکن اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، چور کو چوری کی سزا دینے کے لیے، قاتل کو قتل کی سزا دینے کے لیے، شرابی کو شراب پینے کی سزا دینے کے لیے، زناکار کو زنا کی سزا دینے کے لیے آپ کے پاس قوت نافذہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ۔ سب سے پہلے آپ نے برائی کو روکنا ہے۔ پروگرام تھا جناب رسول اللہ کا، ذات کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، نظام کی اصلاح، انسانیت کی اصلاح۔ وہ چینج کی بات کرتے تھے، رجیم چینج۔ قیصر کا رجیم ہے، کسرا ایران رجیم تھا، کسر اور کسرا کی صورت میں ایک رجیم مسلط تھا جس میں جہالت، بربریت، قتل، خونریزی، فسادات کی راج تھی۔ ایک طرف ابو لہب تھا، دوسری طرف ابو جہل تھے، مدینہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول تھے، ان کا راج تھا۔ اب اس اندھیرے کو ختم کرنا، قوم کو روشنی دینا، انسانیت کو، قوم کو جہالت سے نکالنا، علم دینا، شعور دینا، خواتین کو حقوق دینا، ماں کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، یہ حقوق اسلام نے دیے۔ اسلام سے پہلے ماں کی حیثیت کہاں تھی؟ بیٹی کی حیثیت کہاں تھی؟ بہو کی حیثیت کہاں تھی؟ بہن کی حیثیت کہاں تھی؟ بیوی کی حیثیت کہاں تھی؟ آج اگر بیوی کے نام سے بیوی کو عزت دی ہے تو یہ اسلام نے دی ہے۔ آج اگر بیٹی کے نام سے بیٹی کو عزت دی ہے تو یہ اسلام نے دی ہے۔ آج اگر بیل کے نام سے بیل کو عزت دی ہے تو یہ اسلام نے دی ہے خاتون کو۔ آج اگر ماں کی صورت میں خاتون کو عزت دی ہے ماں کے نام سے تو یہ اسلام نے دی ہے، ورنہ جناب رسول اللہ سے پہلے
دین اسلام سے پہلے نہ بیٹی کی کوئی حیثیت تھی، تصور ہی نہیں تھا۔ خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیٹی کہاں سے؟ خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کہاں سے؟ خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بہو کہاں سے؟ خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو بیوی کہاں سے؟ لہذا اس رجیم چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین اسلام، اس نظام کے مقابلے میں تمام نظام جاہلیت کے رسوم، وہ قوانین، وہ زبل، وہ بربریت، وہ استعداد نیست و نابود ہو گئے۔ تمام استبدادی قوتیں، ظالمانہ قوتیں، غیر منصفانہ۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لو، میں نے ماضی کے تمام وہ رسوم جو جاہلیت کے رسوم تھے، وہ جبر، وہ ظلم، وہ استبداد، وہ غیر منصفانہ نظام، آج میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ آج کے بعد میں پوری دنیا کو اسلامک ورلڈ نظام دے رہا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے انہوں نے ایک عالمی نظام دیا دنیا کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ورلڈ آرڈر۔ اسلامک ورلڈ آرڈر کس کے مقابلے میں؟ ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ قیصر اور کسریٰ کے مقابلے میں۔ وہ نظام دیا۔ لہذا قرآن وہ نظام ہے، قرآن کی صورت میں وہ نظام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت کے ذریعے میں یہ وہ دینی اسلام ہے، اور دینی اسلام نور ہے، یہ روشنی ہے۔ ایمان نور ہے، روشنی ہے۔ قرآن نور ہے اور روشنی ہے۔ پیغمبر کی نبوت اور رسالت نور ہے اور روشنی ہے۔ اب یریدون لیطفئوا نور اللہ، اس وقت بھی عالمی قوتوں کا، انٹرنل اور انٹرنیشنل قوتوں کی سازش یہ تھی کہ محمد کا راستہ روکے، یا نبوت کا راستہ روکے، دین کا راستہ روکے، ایمان کا راستہ روکے، مسجد نبوی کا راستہ